بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی گائیڈ کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ آج ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی اپیلوں کی سماعت نہیں ہو سکی۔ 5 جون کو مقرر کی گئی تھی یہ تاریخ 11 جون کی کہ 11 جون کو اس کی سماعت ہوگی، لیکن آج جب 11 جون کو عدالت نے اس کیس کو سننا تھا، جب پہنچے ان کے وکلاء تو پتہ چلا کہ دروازے پہ لکھا تھا کہ آج کی جو کاز لسٹ ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے، اور وہ کاز لسٹ بتایا گیا تھا کہ آج 11 جون سے 13 جون تک جو کاز لسٹ تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ 5 جون کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی بڑی منتوں سے، ترلوں سے، اور جب پی ٹی آئی کے وفد نے بڑی مشکلوں سے چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر سے ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد انہیں یہ نوید سنائی گئی تھی کہ آج آپ کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی خوش فہمی کا اظہار کیا گیا تھا کہ عید سے پہلے عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ اب رہائی تو بہت دور کی بات تھی، 5 جون کو سماعت بھی نہیں ہو سکی، کیونکہ نیب کی پراسیکیوٹر ٹیم جب وہاں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نوٹس کل ہی ملا ہے، تو اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ اس کے لیے انہوں نے 4 ہفتے مانگے تھے، لیکن عدالت نے 1 ہفتہ دے کے 11 جون کی مقرر کی تھی یہ تاریخ۔ تو آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں کی سماعت ہونی تھی، لیکن آج جب وہاں دیکھا گیا تو وہاں جسٹس آصف کے دروازے پہ لکھا تھا کہ 11 سے 13 جون تک کے کیسز کینسل ہو گئے، اور یوں یہ ایک متوقع تھا کہ اس طرح کوئی نہ کوئی ہرڈل آ جائے گی۔ پچھلی مرتبہ پراسیکیوٹرز نے تاریخ لی تھی، اس مرتبہ جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، اور یوں یہ ایک مرتبہ پھر نہ صرف یہ کیس مؤخر ہو گیا ہے بلکہ یہ کاز لسٹ ہی منسوخ ہو گئی ہے۔ یہ جو کاز لسٹ بنی تھی، جو کیس لگا تھا ہائی کورٹ میں، جس کی آگے کوئی کارروائی نہیں بڑھ سکی، ایک پچھلا 5 جون کو تو مختصر سی کارروائی ہوئی تھی، لیکن آج وہ بھی نہیں ہو سکی، اور یہ کیس ایک مرتبہ پھر پینڈنگ میں چلا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی جائے گی، ان کی منتیں ترلے کرے گی، پھر ملاقات کرے گی، یا یہ کیس لگوانے کے لیے کوئی اور طریقہ اپنایا جائے گا، کیونکہ جو ہائی کورٹ میں کیس تھا عمران خان کا، وہ تو آج ایک مرتبہ پھر پینڈنگ ہو گیا ہے، اور وہ منسوخ ہو گئی ہے کاز لسٹ۔ کاز لسٹ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نئے سرے سے کاز لسٹ بنے گی اور پھر کیس لگے گا۔ اب یہ کب لگے گی کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ جج صاحب کیوں چھٹی پہ گئے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں کوئی ایسا میکنزم ہے نہیں کہ عوام کو یا ان درخواست گزاروں کو بتایا جائے کہ جج صاحب آج چھٹی پہ ہیں اور کس وجہ سے ہیں، یہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا۔ اب جج صاحب کو تو شاید کوئی کام ہو سکتا ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ رخصت پہ چلے گئے ہیں، لیکن جن لوگوں کی عمران خان کے علاوہ جن لوگوں کی درخواستیں لگی تھیں، کوئی جلدی کیسز مانگ رہے تھے، کسی کی ضمانتیں تھیں، کوئی پتہ نہیں بلوچستان سے آیا ہوگا، کوئی کراچی سے آیا ہوگا، سب کے جہاں دور دور سے جن کی کیسز آج سماعت ہونی تھی، کسی نے ظاہر ہے کہیں ہو سکتا ہے ہوٹلوں میں سٹے کیا ہو، مشکلوں سے یہاں تک پہنچے ہوں، لیکن آج صبح جب وہ پہنچے ہوں گے تو ان کے گیٹ پہ ایک پرچی دیکھ کے انہیں مایوسی ضرور ہوئی ہوگی۔ یہ تو ایک طرح کا کیس ہے۔ اب دوسری طرف جائیں تو پی ٹی آئی کی جو امیدیں باندھی بیٹھی تھی پی ٹی آئی کہ عمران خان کے کیس لگے گا اور بس ضمانت ہونے والی ہے، اب ان کے لیے ایک واضح پیغام بھی سمجھا جانا چاہیے کہ یہ کیس عدالتی چھٹیوں تک جائے گا۔ اب نیب کی لیگل ٹیم آج اتفاق سے جو پچھلی اس میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس تیاری کے لیے وقت چاہیے، 1 ہفتہ انہیں ملا تھا، لیکن آج شاید انہیں کوئی اطلاع تھی یا کیا تھا کہ نیب کی لیگل ٹیم یہاں پہنچ چکی تھی۔ جب ان سے میڈیا نے سوال کیا کہ آج تو کیس ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ کہ کیس کی آج سماعت نہیں ہو رہی، ہم تو آ گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب گیٹ پہ جائیں گے تو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کیس ہے کہ نہیں، اور بادی نظر میں ایسا لگتا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ آج کیس نہیں ہے، لیکن انہوں نے حاضری ڈالی ہے آج۔ تو اسی طرح وکلاء بھی پہنچے، لیکن کیس آج پھر نہیں ہو سکا، اور عمران خان کی یہ کیس ایک مدت پھر پینڈنگ میں چلا گیا ہے، اور یہ کیس مارچ سے پینڈنگ ہے، اور اس کے بعد مئی میں بڑی کوششوں کے بعد ایک نوٹس ہوا تھا، اور اس کے بعد بڑی ایک ملاقاتوں سے سلمان صفدر جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے گزشتہ سماعت میں عدالت کو بتایا تھا کہ
یہ جو کیس ہے ہمارا، ہم نے بڑی منتوں سے، ترلوں سے، بڑی کوششوں سے سماعت کے لیے مقرر کرایا ہے، تو اس لیے اس کی سماعت بہت ضروری ہے۔ تو اب ضروری اس کا یہ ہوا ہے کہ اب دوسری جو سماعت تھی 11 کی، وہ بھی ملتوی ہو گئی ہے۔ اب وہ جو ایک امکان پیدا ہوا تھا کہ عمران خان شاید عدت کیس، توشہ خانہ 1 اور باقی جو کیسز میں ان کی ہو گئے تھے، بری ہو گئے تھے، ان کے کالعدم ہو گئی تھی ان کی سزائیں، تو یہ امکان تھا کہ شاید اس میں بھی انہیں کو ریلیف مل جائے گا، لیکن یہ ریلیف تو تب ملے نا جب عدالت کی کارروائی چلے۔ اب جو نیا سسٹم آیا عدالت کا، اس کے بعد تو ایک غیر یقینی کسی کیفیت ہے، کوئی جج کبھی آتا ہے، کوئی نہیں آتا، کبھی فیصلہ لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پراسیکیوٹر نہیں ہوتا، اور کبھی یہ طرح طرح کے بہانوں سے کیس لٹکائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو کیس جس کے لیے تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ کیس ادھر سے لگے گا اور اس پہ کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی فیصلے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوا بالکل بھی نہیں ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ کیس ملتوی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کیس اگلے جس طرح 5 جون سے 11 جون چلا گیا تھا، تو وہ پھر ایک امید ہوتی ہے کہ کیس چلے ملتوی ہو گیا، ایک ہفتہ اور مزید لیٹ ہو گیا، 10 دن اور مزید لیٹ ہو گیا ہے، لیکن یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ یہ جو عمران خان کی اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اس کی کاز لسٹ ہی منسوخ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نئے سرے سے کاز لسٹ بنے گی، کب بنے گی، کیسے بنے گی، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کے وکلاء کو نئے سرے سے تگ و دو کرنی پڑے گی، کیونکہ پاکستان میں انصاف کا نظام ایسے ہی جا رہا ہے، اور پھر اس طرح یہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ ساری صورتحال نہ صرف پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں یہ عدالتی نظام دیکھا جا رہا ہے۔ اس 2 رکنی بینچ عمران خان کی اس اپیل کی سماعت کر رہا تھا، اور اس میں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف جو بلوچستان سے ابھی ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد آئے تھے، یہ 2 رکنی بینچ عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں کی سماعت کر رہا تھا، لیکن آج جسٹس آصف عدالت نہیں آئے، رخصت پہ چلے گئے، اور اس حوالے سے جب کیس ملتوی ہوا تو میڈیا ٹیم کیس کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ سماعت جو ہے وہ نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی مختلف بہانے بنائے جاتے رہے، کبھی جج صاحب نہیں ہے، کبھی وکیل نہیں ہے، کبھی سرکار نے وکیل اپوائنٹ کرنا ہے، کبھی فائل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو جیل میں رکھنا۔ یہ ایک فکس میچ ہے جو کھیلا جا رہا ہے، یہ فکس میچ ساری دنیا جانتی ہے، پوری قوم کو پتہ ہے، اور کیا یہ ساری چیزیں کر کے کہ آپ کیسز کو ڈیلے کر لیں گے، آپ آگے تاریخ لے کر چلے جائیں گے، جج کو جو ہے وہ چھٹی کروا دیں گے، کچھ بھی کریں گے، تو عمران خان صاحب کو کیا آپ توڑ پائیں گے، یا ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹوا لیں گے؟ تو یہ آپ کی اب پی ٹی آئی کو نئے سرے سے اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، اور اس میں عدالتی کارروائی کیسے آگے بڑھتی ہے، نہیں بڑھتی ہے، عدالت کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، یا یہ گرمیوں کا جو ایک حبس اور جلسہ دینے والی ہے گرمی جو جون جولائی کی ہو رہی ہے ابھی، اور جولائی میں آگے حبس کا موسم بھی آ رہا ہے۔ اب جولائی اور اگست میں یقیناً بہت حبس ہوتا ہے، اور خان صاحب جیل کی سلاخوں کے اندر ہیں، پہلے ہی وہاں سے گلے گزارش شکایتیں آ رہی ہیں کہ ان پہ سخت ان کے پنکھے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، تو شاید اسی طرح ان کو سبق سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک سبق سکھانے والے کامیاب تو نہیں ہوئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی عدالتیں کارروائیاں مؤخر کر کے، ملتوی کر کے، منسوخ کر کے ان پہ کتنا دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے، یا کس حد تک اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اب عمران خان کی اگر ضمانت ہو جاتی ہے یا وہ اس کا عدم ہو جاتا ہے، جو بھی صورت بنتی ہے، اگر وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو اس سسٹم کو، اس نظام کو خطرہ ہے عمران خان سے، کیونکہ پاکستان کی عوام تو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ یہ جو عارضی سیٹ اپ بنایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ بنا ہوا ہے، جس کی جھوٹی تعریفیں کی جا رہی ہیں، جس کا بجٹ کال پیش ہوا ہے، یہ تقریباً عمران خان کے جانے کے بعد یہ اب تیسرا ٹینیور ہے۔ ایک ٹینیور
کاکڑ صاحب کا تھا. کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم تھے. اس کے بعد ایک PDM-1 کا دور تھا جس میں شہباز شریف ہی وزیر اعظم تھے اور پیپلز پارٹی ان کی شراکت دار تھی. اب یہ تیسرا دور ہے جب مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب ہیں. اور اب دیکھ لیں ان کے تمام تر دعووں کے باوجود، IMF سے قرضے ملنے کے باوجود، اب جب اعداد و شمار دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک کے، یہ نہیں PTI کا دعویٰ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ بینک کے یا IMF کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے جو اسٹیٹس آپ دیکھیں تو جب عمران خان چھوڑ کے گیا تھا یہاں سے، یا جو ان کی رجیم چینج ہوئی تھی اس وقت GDP 6% سے اوپر تھی. آج جو کل بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں جو انہوں نے رکھا ہے شرح نمو کا جو ہدف رکھا ہے وہ 4.5% حاصل کرنا رکھا ہے. تو اس لیے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ابھی تک اس کے بعد 3 ادوار گزر گئے ہیں اور وہ بہت تعریفیں کی جا رہی ہیں، بار بار معیشت سنبھلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب اس کے باوجود کہ یہ سارے تمام تر دعووں کے باوجود جو GDP ہے وہ عمران خان کے اس دور تک اب بھی نہیں پہنچ سکا 3 ادوار گزرنے کے باوجود بھی. لیکن دعوے اتنے کیے جا رہے تھے کہ معیشت سنبھل گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، اور مانگ کے قرضے مزید قرضے لاد دیے ہیں. اب وہ ان کو اسی وجہ سے خطرہ ہے کہ عمران خان اگر آزاد ہو گیا تو عوام اس کے ساتھ آئیں گے، اور یہ پھر ڈرتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی کسی کا کیفیت نہ ہو جائے، لوگ کہیں اس طرح اکٹھے نہ ہو جائیں جن کو روکنا ناممکن ہو جائے. تو اس کے لیے بہترین حل یہی سمجھا گیا ہے کہ عمران خان کو اندر ہی رکھا جائے، کسی نہ کسی طرح انہیں الجھایا جائے ان کیسوں میں. اور آج ایک مرتبہ پھر کیس کا منسوخ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان کو باہر آنے سے روکا جا رہا ہے، اور کسی ہیلے بہانوں سے یہ کیس پھر پینڈنگ کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلی سماعت کب ہوتی ہے یا کب کوئی نیا کیس پھر اس کاز میں اس کا نمبر عمران خان کی درخواست کا نمبر اب کب آتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو انتظار کرتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے اب PTI کو اور PTI کے وکلاء کو، عمران خان کے وکلاء کو پھر جدوجہد کرنی پڑے گی، نئے سرے سے دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے، اور پھر تب جا کے ہوگا، اور یہ کب جا کے ہوگا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.